وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، جب وہ پہنچ جائیں یعنی وہ عورتیں جن کو رجی طلاق دی گئی ہے، جب وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو، یعنی جب ان کی عدت ختم ہونے لگے۔ یہ نہیں کہنا جب عدت ختم ہو جائے، بلکہ یہاں مراد ہے جب ان کی عدت ختم ہونے لگے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس روک لو ان کو معروف طریقے سے، او فارقوهن بمعروف، یا چھوڑ دو ان کو بمعروف، معروف طریقے سے۔ تو ان عورتوں کو جن کو رجی طلاق ہوئی ہے تو ان کی عدت جب ختم ہونے لگے، وہ عدت کتنی ہے؟ اگر وہ حائضہ ہیں، اگر انہیں مخصوص ایام آتے ہیں تو اس وقت ان کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے۔ تو جب ان کی یہ عدت ختم ہونے لگے تو شوہروں کو حکم ہے، شوہروں کو خطاب ہے کہ چاہیں تو وہ ان کو روک لیں، یعنی ان سے رجوع کر لیں معروف طریقے سے، او فارقوہن بمعروف، یا وہ چھوڑ دیں ان کو معروف طریقے سے۔ یعنی اگر ان کو روکنا ہو، رجوع کرنا ہو تو وہ بھی اچھے طریقے سے روکنا ہے، وہ بھی نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں روکنا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، انہیں تکلیف دینے کے لیے، دکھ دینے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو۔ اگر روکنا ہے تو وہ اچھے طریقے سے، اچھی نیت سے روکنا ہے، اور اگر چھوڑنا ہے تو پھر چھوڑ دیا جائے، عدت ختم ہو جائے گی تو وہ خود بخود الگ ہو جائیں گی۔ لیکن چھوڑنا ہے تو چھوڑنا بھی معروف طریقے سے ہے، یہ نہیں روکنا ہے تو اچھے طریقے سے، اگر روکنا نہیں ہے تو برے طریقے سے نہیں، چھوڑنا بھی معروف طریقے سے ہے، جس طرح روکنا معروف طریقے سے ہے۔ بلکہ دوسری آیت سے پتہ لگا کہ چھوڑنا، اس میں احسان کا پہلو غالب ہونا چاہیے چھوڑنے میں۔ جس طرح فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے یعنی رجی طلاق، بس امساک بمعروف، بس روک لینا ہے معروف طریقے سے، او تسریح، یا چھوڑ دینا ہے باحسان، احسان کر کے۔ روکنا ہے تو معروف طریقے سے، چھوڑنا ہے تو احسان کر کے۔ احسان میں تو گویا کہ جو ہے وہ زیادہ نیکی کا پہلو ہے، چھوڑنا ہے تو وہ احسان کر کے، روکنا ہے تو معروف طریقے سے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور گواہ بناؤ 2 عادل گواہ تم میں سے۔ تو نکاح پر جس طرح 2 گواہ ہوتے ہیں، ولی اور 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، اسی طرح طلاق کے لیے، رجوع کے لیے بھی گواہ ہونے چاہیے۔ 2 گواہ عدل والے مقرر کرو اپنے میں سے، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم کرو گواہی کو اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ،
یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس کی، من کانا، اس شخص کو جو ہے، یؤمن، ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. یہ اس شخص کو نصیحت ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، تو اسے اللہ کے ان احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان کا دھیان کرنا چاہیے. اللہ کے لیے گواہی قائم کرو. انسان اللہ سے ڈر کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ انسان سچی گواہی دے، انسان جھوٹی گواہی نہ دے، انسان گواہی کو چھپائے نہیں، انسان گواہی دے. جس طرح دوسری آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے. تو انسان جو ہے وہ انصاف والی گواہی دے اللہ سے ڈر کر، اور گواہی کو چھپائے نہیں. تو یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے ان احکامات پر توجہ دے گا، عمل کرنے کی کوشش کرے گا. باقی جو بندہ اللہ کے ان احکامات کی پرواہ نہ کرے تو اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان پھر مشکوک ہے، کمزور ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکالتے ہیں، مشکل سے نکلنے کا رستہ. جو بھی اللہ سے ڈرے، ان معاملات میں جو اللہ نے حکم دیے ہیں، خاص طور پہ نکاح طلاق کی بات ہو رہی ہے، نکاح طلاق کے مسئلے میں، دیگر مسئلوں میں بھی اللہ کے اوامر کی پابندی کرے جن کا اللہ نے حکم دیا، یا اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے جو ان سے روکے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا رستہ نکال دیں گے. یہ مشکلات دنیا کی بھی ہو سکتی ہیں، دینی بھی ہو سکتی ہیں، اخروی بھی ہو سکتی ہیں. جو اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کے احکامات پر، اوامر پر عمل کرے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روکے، خاص طور پہ نکاح و طلاق کے معاملات میں جو ان کی بات ہو رہی ہے، اور عام طور پر باقی معاملات میں بھی، دیگر معاملات میں بھی، جو بھی اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے، اللہ کی منہیات سے اجتناب کر کے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مشکلات سے نجات دیں گے. دنیا اور آخرت کی مشکلیں اس کے لیے آسان کر دیں گے. صرف اتنا نہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دے گا اللہ، من حیث، وہاں سے، لا يحتسب، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا. یعنی کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے، سچ بولنے سے اور اللہ کا ڈر رکھنے سے نقصان ہوگا مجھے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ مشکلیں دور ہوں گی، دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا ہوں گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ رزق بھی ملے گا. اللہ سے تقوی کی بنا پر رزق ملے گا، اور وہاں سے ملے گا جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہاں سے رزق ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ رزق کمانے کے لیے ہمیں کوئی ادھر ادھر کوئی 2 نمبر کام کرنا پڑے گا. اس سیدھے طریقوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے سے تو رزق نہیں کمایا جا سکتا، یا وہ گپے نہیں حاصل کیے جا سکتے. نہیں، صحیح اصول یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اختیار کر کے، اللہ کا تقوی اختیار کر کے، وہاں سے رزق ملتا ہے، چھت پھاڑ کر کہ جہاں سے انسان وہم و گمان بھی نہیں کرتا، جہاں سے انسان توقع بھی نہیں کرتا. ایک اور مقام پر تو اللہ یہ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام بستیوں والے دنیا میں کہیں بھی اگر وہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں. آسمان کی بھی برکتیں، زمین کی بھی برکتیں. سورہ اعراف آیت نمبر 96. اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، اللہ سے ڈر جاتے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکتے، تقوی، ایمان اور تقوی پیدا ہی ایمان کے بعد ہوتا ہے. ایمان کے بغیر تو تقوی ہوتا ہی نہیں ہے. جو بندہ تقوی، ایک غیر مومن بندہ اللہ پر ایمان نہ رکھنے والا تو متقی بھی نہیں ہو سکتا. جو اللہ پر ایمان رکھے گا، جو تقوی اللہ سے ڈرے گا، سب سے پہلے ایمان لائے گا اللہ پر، اور جن پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے. تو تقوی ایمان کے بعد ہوتا ہے. جو ایمان لائے اور جو ڈر جائے، اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے ہیں. یہ جو ہمارا محاورہ ہے کہ چھت پھاڑ کر، وہ ہے کہ چھت پھاڑ کر نہیں، آسمان جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے اس کے لیے، اور وہ آسمان پھٹ کر جو ہے وہ نعمتیں
گرتی ہیں. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، صرف آسمان نہیں پھٹتا، زمین بھی پھٹ جاتی ہے اس کے لیے، اور زمین کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ بھی اس کے لیے جو ہیں وہ نکل آتی ہیں، زمین کے خزانے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم اس کے لیے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیں. ولکن کذبوا، لیکن لوگوں نے جھٹلایا، تقوی اختیار نہیں کیا، لوگوں نے جھٹلایا. فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو بسبب اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا. ایک اور آیت کریمہ میں سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے حوالے سے فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر اہل کتاب یہود و نصارہ تورات و انجیل کو قائم کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ تورات و انجیل کو قائم کرتے. تورات و انجیل کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ تورات و انجیل میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرتے، اور یہی ایمان ہے اور یہی تقوی ہے. اگر وہ تورات و انجیل پر عمل کرتے کما حقہ، اللہ فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی آسمان کی برکتیں بھی ان کے لیے واہ ہو جاتی اور زمین بھی اپنی خزانے ان کے لیے نکال دیتی. تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ، کیونکہ رحمت زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے. تو جب خزانے اللہ کے پاس ہیں تو وہ اللہ سے چھینے تو نہیں جا سکتے، تو اللہ سے اللہ کی بات مان کر لیے جا سکتے ہیں. تو اللہ کا تقوی اختیار کر کے، اللہ کے احکامات پر عمل کر کے، اللہ کی منع کردہ چیزوں پر عمل کر کے یہ خزانے اللہ ہمارے لیے کھول دیتے ہیں. اللہ کے نافرمانی کر کے یہ خزانے نہیں مل سکتے. اور اگر کبھی کسی کو اللہ کے نافرمانی کے بعد، ایسے لوگ بھی بعض ہوتے ہیں انہیں اللہ کے نافرمانی کے بعد بھی بعض دنیا کی نعمتیں ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے عذاب ہوتا ہے. وہ نعمتیں نہیں ہوتی ہیں اصل میں، وہ ان کے لیے عذاب ہوتا ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان منافقین کی مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتے ہیں اللہ انہیں ان کے مال اور ان کے اولاد کی وجہ سے اللہ انہیں دنیا میں عذاب دے. تزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں. تو اصل جو اللہ کے ہاں اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا وہ اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہوگا، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی. جو جتنا اللہ کا نافرمان ہوگا اتنا اس پر مشکلات ہوں گی. باقی ہمیں کبھی الٹ بھی نظر آتا ہے تو وہ اصل میں رحمت نہیں ہوتی، وہ دنیا کی نعمت ان کے لیے وہ عذاب ہوتی ہے کہ وہ اس نعمت کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں اللہ سے، اور اسی غفلت میں ان کو موت آ جاتی ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے واضح فرمایا ہے. سورہ نام آیت نمبر 44، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی. پیچھے تو ہم نے پڑھا کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے اللہ زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اس کے لیے. لیکن اب یہاں دیکھیں، جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی جو ان کو اللہ کی کتابوں میں اللہ کے نبیوں نے جو نصیحت کی، جب وہ اس نصیحتوں کو بھول گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیے. اب یہ ٹکراؤ نظر آتا ہے ہمیں، یعنی ایک طرف اللہ فرماتے ہیں ایمان اور تقوی ہوگا تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور دوسری طرف اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم ان پر ہر شے کے دروازے کھول دیتے ہیں. اگلی آیت پڑھیں، آگے سے پڑھیں تو بات واضح ہوتی ہے. یہ اصل میں نعمت نہیں ہوتی. جب وہ بھول جاتے ہیں اللہ کے احکامات کو پھر بھی ہم ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں، لیکن یہ عذاب ہوتا ہے. کیسے؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو وہ دیے گئے، اخذناہم بغتۃ، ہم پھر انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں. فاذا هم مبلسون، پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہ رحمت، یہ جو اللہ کی نعمت ہے دنیاوی، وقتی نعمت ملی اور انسان غفلت میں مبتلا ہوا اور غفلت میں رہا اور اچانک اللہ کی پکڑ آ گئی، یہ تو پھر عذاب بن گیا. یہ تو اس
دنیاوی نعمت نے ان کو غفلت کی نیند سلا دیا، تو یہ دنیا کی نعمت نہ رہی ان کے لیے، یہ ان کے لیے عذاب ہوا۔ آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے وہ جو کڑکی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایسا کھانا لگایا جاتا ہے جو چوہے کے لیے بڑا من پسند ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ وہ چوہے کے لیے نعمت ہوتی ہے کہ اس کے لیے عذاب ہوتا ہے؟ بالکل یہی سمجھیں آپ کہ یہ جو غیر مسلموں کے لیے، کافروں کے لیے جو نعمتیں ہوتی ہیں نا، یہ نہ سمجھیے کہ وہ اللہ ان سے راضی ہے تو اللہ نے انہیں نعمتیں دی ہیں۔ آپ سمجھیے یہ ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک ان کو پھانسنے کے لیے اور ان کو غفلت میں مزید، ان کی غفلت میں مزید زندگی گزارنے کے لیے وہ اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ اللہ فرماتے ہیں چلو غفلت کی نیند سو جاؤ تم، وہ غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، اسی حالت میں موت آ جاتی ہے، پھر ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ دولت عذاب بن جاتی ہے انسان کے لیے، اور جب یہ انسان کو ملے نیکی کے بعد، تقوی کے بعد، پھر یہ رحمت بنتی ہے، پھر انسان اس دولت کو خرچ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ دولت کوئی منحوس ہوتی ہے، ہمیشہ منحوس نہیں ہوتی۔ دولت تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی دی ہے، بہت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہ دی جو کسی کو بھی نہیں دی، اور وہ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، قرآن کریم میں ذوالقرنین کا ذکر ہے، نیک بادشاہ تھا۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ وہ نبی تھا، وہ بھی نبی تھے، اللہ کی وحی ان پر ہوتی تھی، اس پوری دنیا پر حکومت کی۔ تو یہ مال و دولت جو ہے یہ اللہ کے تقوی کے نتیجے میں ملتا ہے اصلاً، اور یہ رحمت بنتا ہے، اور اس سے انسان اللہ کے احکامات کے مطابق اسے خرچ کرتا ہے۔ یہ انسان کے لیے، انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ لیکن یہی مال و دولت جب یہ تقوی کے نتیجے میں نہ ملے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ بطور عذاب دیں، کئی دفعہ بطور عذاب ملتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں نعمتوں میں ہوں، وہ نعمتوں میں نہیں ہوتا، وہ آپ سمجھے وہ جو ہے نا چوہے کے لیے کڑکی لگائی گئی ہے، اللہ معاف کرے۔ کسی کو جو ہے وہ چوغا ڈال کر اس کو اپنے قابو میں لے لینا، یہ اصل میں اس طرح کی صورت ہے، اس کو ہرگز نعمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی نعمتیں دی ہیں، آپ ان کی طرف کبھی للچائی نظر سے نہ دیکھیں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے تو انہیں یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ اصل میں یہ تو فتنہ ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کا رزق بہت بہتر ہے، باقی رہنے والا۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اصل نعمت وہ ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کے احکامات پر عمل کر کے ملتی ہے، نعمت ملتی ہے تب، اور وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اور وہ انسان کے دنیا اور آخرت میں انسان کو فائدہ دیتی ہے، وہ مال بھی اور وہ نعمت بھی۔ ورنہ وہ نعمت جو انسان کی دنیا بھی تباہ کر دے، آخرت بھی تباہ کر دے، وہ نعمت تو نہ ہوئی، اللہ معاف کرے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے مخرج نکالتے ہیں، نکلنے کا رستہ مشکلوں سے، دنیا کی مشکلوں سے اور دین کی مشکلات سے، دنیا اور آخرت کی مشکلات سے نکلنے کا رستہ تقوی سے پیدا ہوتا ہے، اور اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان گمان نہیں کرتا۔ تو رزق کمانے کا ایک بڑا ذریعہ جو ذریعہ اللہ نے بتایا، ہم کہتے ہیں کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے زیادہ مال کما سکے، اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، تمہیں وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہیں ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر کی حدیث ہے، مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ذر مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہی جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، اور تلاوت کر کے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، لو ان الناس كلهم اخذوا بها كفتهم، اگر دنیا کے سارے لوگ اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ ایک آیت سب لوگوں کو کافی ہو جائے گی۔ اگر ایک آیت پہ لوگ عمل کرنا شروع کر دیں نا، یہ ایک آیت ہی، یہ ایک حکم اللہ کا تقوی، لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، یہ انسان کی دنیا آخرت سب پار لگا دے گا۔ یہ ایک اللہ کا حکم لوگ عمل کرنا شروع کر دیں اس پر، دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے قرآن کریم کی وہ آیت جو سب سے جامع آیت ہے، ان اجمع آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے جامع آیت، جامع اس آیت کو کہتے ہیں جس میں مختصر آیت ہو لیکن اس میں احکام بہت
جامع قسم کے ہوں. تو قرآن کریم کی سب سے جامع آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا، 3 چیزوں سے روکا ہے. اور جو 3 چیزوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا، چیزیں 3 ہیں کہنے کو، لیکن آپ سمجھیے کہ کوزے کو دریا میں بند کر دیے، دریا کو کوزے میں بند کر دیے. اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے، اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں. اس میں تقریباً ہر نیکی آ جاتی ہے. عدل، انسان ہر معاملے میں عدل کرے، بے انصافی نہ کرے. احسان، انسان ہر معاملے میں احسان کرے، نیکی بھی کرے، عبادت کرے احسان کر کے اچھے طریقے سے. کسی پر انسان احسان کرے، کوئی انسان کو کوئی چیز دے، انسان اس کو اس سے بہتر دے. کوئی آپ سے برا رویہ رکھے، آپ جواب میں اچھا رویہ رکھیں، یہ بھی احسان ہے. کوئی آپ سے اچھا رویہ رکھے، آپ جواب میں اس سے اچھا رویہ رکھیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو احسان کے مختلف معنی ہیں، نیکی بھی ہے، اچھا بدلہ یہ بھی ہے. اور احسان کا جو ایک بڑا معنی ہے اسلام، ایمان اور احسان، یہ جو سب سے اوپر کا مرتبہ، وہ سب سے اوپر کا درجہ ہے. اسلام ظاہری اعمال، اور ایمان دل تک ایمان اترا ہو، اور احسان یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے. حدیث جبریل میں سیدنا جبریل علیہ السلام نے یہ تینوں کے بارے میں پوچھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے بارے میں بتایا تھا. اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. 5 ارکان ہیں اسلام کے، یہ ظاہری اعمال ہے. اور ایمان جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، یہ دل تک اترا ہوتا ہے. اس کے 6 ارکان ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، اور ایمان بالقدر. اور پھر احسان، اس کے 2 مرتبے ہیں. یہ سب سے اوپر کی چیز ہے. اس کے 2 مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اس طرح اللہ کی عبادت کرے ہر معاملے میں کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ دوسرا مرتبہ ہے. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان تصور کرے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ میرے سامنے ہے، اور انسان اس طرح اللہ کی عبادت کرے جیسے انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے. کیا تصور پیدا ہوگا، اور کیا تقویٰ، اور کتنا مزہ آئے گا انسان کو. اور دوسرا مرتبہ یہ ہے احسان کا، وہ کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی پہلی، تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے احاطہ علم میں ہوں، میں اللہ کی نظروں میں ہوں، اللہ میرا ہر اچھا برا عمل اللہ دیکھ رہا ہے. بڑا مرتبہ یہ ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ ایک تو ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک ہے کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہو. جب انسان اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ کو دیکھ رہا ہوگا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی انسان کی، وہ ہم تصور ابھی اس وقت کر نہیں سکتے ہم. ہاں جی، نہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ کو دیکھنے سے ہم اللہ کی شخصیت کوئی نہ کوئی سامنے لائیں کہ اللہ کی شخصیت کیسی ہے، وہ ہم جسم میں پڑ جائیں اور ہم جو ہیں وہ ان چیزوں میں پڑ جائیں. تصور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو کسی نہ کسی چیز پر قیاس کرنا شروع کر دیں، اللہ کو کسی نہ کسی سے تشبیہ دینا شروع کر دیں، کوئی نہ کوئی شبیہ لائیں اللہ کی. نہیں، یہ اصل میں ایک ایمان کا ایک مقام ہے. لیکن لوگ روزے کے اندر رشوت بھی لے رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ، وہ اگر ان کو پتا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو رشوت کون لے گا؟ بس اللہ کے رجل. اچھا، بہرحال تو فرمایا کہ حضرت ابن مسعود نے قرآن کریم کی سب سے جامع آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اس میں پھر جو یہ 3 چیزوں کا حکم ہے، اور پھر 3 چیزوں سے منع کیا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اس میں ہر برائی آ جاتی ہے. وینہی عن الفحشاء، بے حیائی، والمنکر، منکر کے اندر ہر گناہ آ جاتے ہیں، والبغی، اور ہر قسم کی زیادتی. تو یہ سب سے جامع آیت ہے. اچھا، پھر فرماتے ہیں ابن مسعود قرآن کریم کی وہ آیت جس کے اندر مشکلات سے نکلنے کی بات ہے، وہ آیت جس کے اندر سب سے زیادہ یہ بات موجود ہے کہ ہم مشکلات سے نکل جائیں. ان اکثر آیات فی القرآن فرجن، فرج کہتے ہیں مشکلات سے نکلنے کا رستہ. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہم فرج ہم المہمومین، اے اللہ جو لوگ غم میں ہیں ان کے غم سے نجات دے دے. قرآن کریم کی سب سے نجات والی آیت، کہ جس آیت کے اندر سب سے زیادہ نجات کا ذکر ہے، سب سے زیادہ مشکلات سے نکلنے کا ذکر ہے،
سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ اس حوالے سے سب سے عظیم آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ہے کہ جس کے اندر یعنی اگر کسی انسان نے مشکلات سے بچنا ہو نا، وہ کہ میں مشکل سے بچنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کون سی آیت ہے، اس کے سامنے کون سی آیت ہونی چاہیے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں۔ ایک انسان مشکل سے مشکل چیز میں پھنس جائے، انسان کے کوئی مختصر کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ میں مشکل سے نکل جاؤں، تو وہ یہ اس آیت کو سامنے رکھ لے۔ قرآن کریم کی وہ آیت جو سب سے زیادہ مشکل سے نجات کے بارے میں ہمیں بتائے وہ یہ آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس کی حدیث ہے، من اکثر من الاستغفار، جو بندہ زیادہ استغفار کرتا ہے، جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں، ہر ہم سے، ہر مشکل سے اللہ اس کو نکال دیتے ہیں، ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ نکلنے کا راستہ بتاتے ہیں، اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں، ہر تنگی سے نکال دیتے ہیں، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہاں استغفار کا ذکر ہے، انسان سے جو غلطی ہو جائے انسان اس کا استغفار کرے، اور استغفار خود ایک عبادت ہے، تقوی کی ایک صورت ہے۔ استغفار کے اندر استغفر اللہ پڑھنا، انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ استغفر اللہ کے اندر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ تقوی کی ایک صورت استغفار بھی ہے۔ تو یہ استغفار کے فوائد ہیں، استغفار کثرت سے کرنے سے ہر مشکل سے نجات ملتی ہے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے، اور انسان کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کرتا۔ اصل میں استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ استغفار میں نے جیسے کل پرسوں کی کلاس میں نے ذکر کیا تھا کہ اصل میں انسان اللہ کو کامل سمجھے اور انسان اپنے آپ کو ناقص سمجھے۔ جب انسان اپنے آپ کو ناقص سمجھے اور انسان سمجھے کہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو انسان استغفار کرے۔ استغفار کے اندر اس میں دو چیزیں ہیں، استغفار کے اندر اپنے ناقص ہونے کا انسان اظہار کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں ناقص ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ اور استغفار کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ سے انسان استغفار کرتا ہے تو گویا کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ استغفار ہے نا، میں گناہگار ہوں۔ ہاں، تو استغفار جو ہے نا یہ اس کے بہت فضائل ہیں، اور استغفار تقوی کی ایک صورت ہے۔ استغفار سے مال بھی ملتا ہے، نہریں بارشیں بھی ہوتی ہیں، ملک میں نہریں بھی ہو جاتی ہیں، سورہ نوح میں یہ سارا تقوی کے اندر آتا ہے۔ بعض دفعہ انسان محسوس کرتا ہے کہ میں ہر طرف سے مشکلات میں گھر گیا ہوں، ہر مشکل ہی مجھ پر آ رہی ہے، اور کئی دفعہ انسان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل آتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ جب انسان یہ محسوس کرے کہ میں مشکلوں میں پھنس گیا ہوں، مجھ پر مشکلات ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں، تو یہ آیت اصل میں اس موقع کی ہے۔ انسان کو پھر اس وقت اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ معافی مانگنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ تو پھر انسان اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انسان کو مشکلات سے نکالیں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انسان کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے انسان کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے ہر کرب سے نجات دیتے ہیں، يُنْجِيهِ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ مخرج سے مراد دنیا اور آخرت کے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ۔ دیکھیں چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ تصور بھی نہ کرے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، وہ حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں۔ یہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کو نکلنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ چونکہ یہ نکاح اور طلاق کے ضمن میں ہے، مطلب اس آیت کا یہ ہوا کہ جو اللہ سے ڈرے، یعنی طلاق کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے، طلاق کے باوجود اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ کب؟ اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے۔ من طلق کما امرہ اللہ، جو اس طرح طلاق دے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں من یتق اللہ کے اندر یہ بھی آتا ہے۔ دیکھیں تقوی کیا چیز ہے، جیسے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا۔ تو
طلاق اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، اگر میاں بیوی میں سیٹنگ نہ ہو رہی ہو تو طلاق بھی دی جا سکتی ہے، اور طلاق ہر صورت میں حرام نہیں ہے، ہر صورت میں مکروہ نہیں ہے، جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلاق دی ہے۔ طلاق دینی پڑتی ہے، طلاق کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ایک بندہ طلاق دیتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو اس کو رزق بھی ملے گا اللہ سے، اور اس کو مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی ملے گا۔ ومن یتق اللہ کا معنی یہ بھی ہے من طلق کما امرہ اللہ، جو اس طرح طلاق دے جس طرح اللہ نے حکم دیا، تو اس پر بھی یہ دونوں خوشخبریاں ہیں۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھے گا، صحیح طلاق دے کر۔ اگر طلاق دینی پڑے تو طلاق سنت طریقے سے دینی چاہیے، بدعت طریقے سے نہیں دینی چاہیے۔ حضرت ابن عباس سے بھی یہ تصویر مروی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ انسان کو تقوی کے نتیجے میں مشتبہ چیزوں سے نجات دے دیتے ہیں، مشتبہ چیزوں سے۔ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان کو ہر چیز کے اندر شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کو جو ہے وہ بڑے واضح واضح مسائل میں شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، یہ جو شبہات ہیں یہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آگوتن دو چیزیں ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، ایک انسان خواہشات میں مبتلا ہو جائے جس کو شہوات کہتے ہیں، انسان کو پتہ ہو کہ اللہ کو یہ چیز بری لگتی ہے، زنا اللہ کو برا لگتا ہے، شراب اللہ کو بری لگتی ہے، فلاں چیز رشوت اللہ کو بری لگتی ہے، لیکن انسان کے دل میں جو ہے نا وہ خواہش پیدا ہو جائے، ہوس پیدا ہو جائے، ایک یہ چیز انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرے، اور ایک انسان کے دل میں شبہ پیدا ہو جائے۔ ایک سیدھی سی چیز ہے، انسان کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا، حدیث کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا، پتہ نہیں حدیث اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ قرآن کے بارے میں ایک بندہ شبہ میں مبتلا ہو جائے، ایک بندہ قیامت کے بارے میں، ایک بندہ ایسی چیزوں کے بارے میں جو بالکل واضح ہیں، بالکل کلیئر ہیں مومنوں کے لیے، ایک بندہ ان چیزوں کے بارے میں، کچھ لوگ اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، داہریے ہو جاتے ہیں۔ یہ شبہ کا جو ہے نا یہ بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، امام قتادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مشتبہ امور سے، شبہ والی چیزوں سے اللہ نجات دے دیتے ہیں۔ وَالْكَرْبِ عِنْدَ الْمَوْتِ، یہ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ موت کی تکلیف سے نجات دیتے ہیں۔ مخرجہ کی ایک تفسیر موت کی تکلیف کم ہو جانا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موت کی تکلیف ہی نہیں ہوتی، موت کی تکلیف تو ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی، موت کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ موت کی تکلیف تو ایک مشکل ہے نا، اللہ اس مشکل سے بھی نجات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تکلیف کم کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ سے ڈرے تو یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو مشتبہ امور سے نجات دیتے ہیں، اللہ موت کی تکلیف کم کر دیتے ہیں اس کے لیے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان تصور بھی نہ کرتا ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک شخص جن کا نام عوف بن مالک تھا، ایک صحابی، ان کا بیٹا تھا، ان کا بیٹا جو ہے وہ مشرکین کی قید میں چلا گیا، اور مشرکین تو اس وقت اتنے غصے میں تھے کہ کوئی مسلمان ان کے قابو میں آ جاتا تو وہ تو اس کو اللہ معاف کرے تکلیفیں دے دے کر مار دیتے تھے۔ ان کو غصہ ہی نہیں جاتا تھا کہ مسلمانوں نے ہمیں جنگ بدر میں نقصان پہنچایا ہے، حضرت خبیب کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتی کی، دھوکے سے ان کو پکڑ لیا اور پھر ان کو تکلیفیں دے دے کر شہید کیا۔ تو حضرت عوف بن مالک صحابی کا بیٹا مشرکین کے قبضے میں چلا گیا۔ اب حضرت عوف بن مالک بڑے پریشان، تو جب ان کا بیٹا مشرکین کے قبضے میں چلا گیا تو ان کے والد جو صحابی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور شکایت کرتے کہ دیکھیے جی میرا بیٹا جو ہے وہ مشرکین کے قبضے میں ہے، مشرکین اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کی تلقین کرتے اور کہتے کہ ان اللہ سیجعل لک فرجا، اللہ کوئی نہ کوئی مشکل سے نکلنے کا راستہ نکالیں گے، تو صبر کرو، دعا کرو، صبر کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی وقت گزرا کہ ان کا بیٹا دشمن کی قید سے نکل گیا، صرف دشمن کی قید سے ہی نہیں نکلا، اس کو دشمن کی قید سے نکلنے کا موقع مل گیا، کوئی موقع ملا رات کو وہ دشمن کی قید سے نکل گئے۔ صرف قید سے ہی نہیں نکلے، ان کو جو ہے نا دشمن کی بکریاں بھی مل گئیں، وہ پورا بکریوں کا ریوڑ بھی جو ہے نا وہ ہانک کے لے آئے ساتھ۔ صرف دشمن کی قید سے ہی نہیں نکلے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا مال بھی لے آئے۔
تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یعنی وہ شدید مشکل میں تھے، ان کے بیٹے، ان کے والد شدید پریشان تھے، انہوں نے صبر کیا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، اللہ کا تقوی اختیار کیا، تو نہ صرف اللہ نے اذیت ناک موت سے نجات دی ان کے بیٹے کو، بلکہ وہ ساتھ بہت زیادہ بکریاں بھی لے آئے، بہت زیادہ رزق بھی مل گیا انہیں۔ کہتے ہیں اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ کافر جو ہمارے دشمن ہیں، جن سے ہماری دشمنی ہے، ہاں اس کا مال ہمارے حلال، دیکھیں جب ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں تو اس کا مال بھی ہمارے لیے حلال ہے، جو دشمن ہے ہمارا۔ ایک وہ کافر سے ہمارا معاہدہ ہے، اس کا جان مال دونوں وہ امن میں ہے نا، اس کا جان اور مال دونوں محفوظ ہے۔ لیکن یہاں اس کافر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو وہ کافر ہیں جو مسلمانوں کے دشمن تھے اور مسلمانوں کا مال لوٹ لیتے تھے، مسلمان ان کے دشمن تھے، یہاں ان کی بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا مال لوٹ لیتے تھے۔ جنگ بدر کے لیے جو آپ نکلے تھے، آپ مجھے بتائیے، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال دیا، آپ کے شہر سے نکال دیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں ان کے ساتھ؟ اب آپ ان کو گزرنے نہیں دیتے تھے۔ اصل میں کچھ قریش مکہ جو ہیں وہ مدینہ کے قریب سے گزرتے تھے، تو ان کا گزر بسر تجارت پہ تھی، تجارت کے لیے ان کو شام اور یمن جانا پڑتا تھا، وہ مدینہ سے گزر کے جانا پڑتا تھا، راستہ ایسا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانے نہیں دیتے تھے۔ کئی دفعہ آپ نے ان کو لوٹا، اور یہ جنگ بدر کے موقع پر بھی لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوٹنے سے بہتر یہ ہے کہ تمہیں بڑے لشکر کے ساتھ تمہیں لڑنا ہوگا اور تمہیں اللہ اس پہ فتح دے دیں گے۔ اللہ نے دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا وعدہ کیا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ۔ دو جماعتیں کون سی تھی؟ ایک تو وہ قافلہ تھا، وہ جو تجارت کا مال لا رہا تھا، مسلمان چاہتے تھے ہم اس قافلے پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں چاہو تو تم یہ لے لو، یہ قافلہ اس پہ تجارتی مال ہے، چاہو تو 1000 کا لشکر آ رہا ہے اس قافلے کو بچانے کے لیے، تو چاہو تو تم اس سے لڑو، میرا وعدہ میں تمہیں اس پر بھی فتح دے دوں گا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ہمیں تجارتی قافلہ مل جائے، کیونکہ اس کے ساتھ محافظ کم تھے اور مال ملنے کا بڑا امید تھی، تجارتی مال تھا بہت زیادہ، لیکن اللہ کو تو پتا تھا کہ کس چیز کا فائدہ زیادہ ہوگا بعد میں۔ اللہ چاہتے تھے کہ وہ جو لشکر 1000 لوگوں کا آ رہا ہے نا، اللہ چاہتے تھے ایک دفعہ اسلام غالب ہو جائے اور جو ہے کفر ہے نا وہ مغلوب ہو جائے، ایک دفعہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ سردار آئیں اور بڑے بڑے ہتھیار لے کر آئیں اور پھر سارے ہی مارے جائیں، اور پھر اسلام کا بول بالا ہو اور جو شرک اور کفر ہے اس کی تذلیل ہو۔ اس کو یوم الفرقان کہا نا، یوم بدر کو، اس میں پھر حق و باطل واضح ہوا۔ تو وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ اللہ نے تمہیں دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا وعدہ کر لیا، چاہو تو تجارتی قافلہ تمہیں مل جائے گا، چاہو تو وہ دشمن جو 1000 کا آ رہا ہے تمہیں اس پہ غلبہ مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ جس میں تکلیف نہ ہو ہم وہ لے لیں، تجارتی قافلہ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتے تھے أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ مسلمان لشکر قافلہ لوٹنے نکلے تھے، تو قافلہ لوٹنا بالکل جائز ہے کافروں کا، وہ کافر جو دشمن ہے ہمارے، جن کی جان حلال ہے ہمارے لیے، ان کا مال بھی حلال ہے۔ ہاں جو معاہدے میں ہوتے ہیں، امن میں ہوتے ہیں، ان کی جان اور مال، عزت سب محفوظ ہوتی ہے۔ اچھا، جس طرح نیکی کرنے سے انسان مشکلات سے نکلتا ہے اور انسان کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے انسان کا تصور بھی نہ ہو، تو پھر اس کا الٹ بھی ہوتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے سے جب یہ ملتا ہے تو تقوی اختیار نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ انسان مشکلات کا شکار ہوگا۔ تقوی اختیار کرنے سے انسان مشکل سے نکلے گا اور وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے تصور بھی نہ ہو، اور تقوی اختیار نہ کرنے سے یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان مشکلات میں مبتلا ہوگا، اور انسان کا رزق بھی، انسان کا مال بھی تباہ ہوگا، چھنے گا۔ اب حدیث مبارکہ سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه۔ کبھی اس حدیث پہ بھی غور کریں، کبھی کبھی انسان رزق سے محروم ہوتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ گناہ کرتا ہے۔ کئی دفعہ انسان کو رزق ملنا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ رزق نہیں ملتا۔ وہ کیوں نہیں ملتا؟ وہ اس گناہ کی وجہ سے انسان کو وہ رزق ملنے سے رہ جاتا ہے جو انسان نے گناہ کیا ہوتا ہے۔ جب نیکی کرنے سے رزق ملتا ہے تو گناہ کرنے سے رزق چھینتا بھی ہے۔ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاء۔
قدر کو نہیں ٹالتی مگر دعا، اور نہیں اضافہ کرتی عمر میں مگر نیکی۔ تو بہرحال یہ احادیث جو ہیں یہ مد نظر رہنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں تو پھر وقت ختم ہو گیا ہے، وہ پھر میں نے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے نا وہ دوسری آیت ہے، وہ اس کے لیے نعمت نہیں ہے، وہ اس کے لیے مصیبت ہے بہت بڑی۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کڑکی کی، آپ کہنے کو آپ کہیں کہ وہ جو چوہے کے لیے وہ جو ہم نے لگایا ہوتا ہے کڑکی میں، وہ تو چوہے کے لیے بڑی لذت والی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ کیسی لذت ہے کہ جیسے ہی وہ اصل میں تو اس کو پکڑنے کے لیے ہے، وہ اس لذت میں مبتلا ہوگا، ساتھ ہی جو ہے نا مارا جائے گا، کڑکی میں آ جائے گا ساتھ ہی۔ آج سمجھیے جو اللہ کی طرف سے کافروں کو جو نعمت ملتی ہے وہ نعمت نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں۔ یہ استدراج ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں، اور استدراج وہ عذاب ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ آتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں نعمتوں میں ہوں، اور انسان اصل میں وہ اللہ کے شکنجے میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انقطع الی اللہ کفاہ اللہ کل مؤونہ، جو اللہ کی طرف ہر چیز سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کفاہ اللہ کل مؤونہ، اللہ ہر مشکل سے اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ساری دنیا سے کٹ کر اللہ سے لو لگا لیتا ہے، ساری دنیا سے کٹ کر، کفاہ اللہ کل مؤونہ، اللہ اس کی ساری مشکلات سے کافی ہو جاتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ وَمَنْ قَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا، جو دنیا کی طرف منقطع ہو جائے، سب لوگوں سے کٹ کر، اللہ سے کٹ کر دنیا کی طرف لگ جائے، وَكَلَهُ إِلَيْهَا، اللہ اس کو دنیا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جو بندہ ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو جائے، تقویٰ یہی چیز ہے نا، اللہ اس کی ہر مشکل اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ تصور بھی نہ کرے۔ اور جو کٹ کر دنیا کی طرف آ جائے، اللہ اس کو دنیا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ چلیں وقت ختم ہو گیا، اسی پہ بس کرتے ہیں۔